ڈان میڈیا کے نئے انیشیٹو بریتھ پاکستان کے ساتھ میں ہوں شاہزیب جیلانی اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ یہ ایک نیا انیشیٹو ہے ڈان میڈیا کا، جس میں ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج پر، یعنی موسمیاتی تبدیلی پر۔ اب یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جسے آپ کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ملک میں کیسی کیسی آفتیں آتی رہی ہیں، لیکن اس پر ہم نے پروگرامنگ کرنے کا کیوں سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، تو ہم سیاست سے، دیگر موضوعات سے ہٹ کے آئندہ چند ہفتوں میں آپ کے لیے اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ذرا بتائیں کیا پروگرام ہے ہمارا؟ دیکھیں ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایسے بیٹھیں گے جیسے ہم عقل کل اور میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی آپ سب کی طرح سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک جو میں سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ تباہیاں آئی ہیں، تباہیاں آئیں گی، ہم جانتے ہیں کہ یا تو ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں کچھ کریں گے یا تو ہم پھر سب مر جائیں گے، سم سونر دین لیٹر، کچھ پہلے مریں گے کچھ بعد میں مریں گے، لیکن جانا سب نے ہے۔ لیکن کیا جائے؟ اب جبھی بھی ہم موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دو الفاظ ہیں جو میں ہمیشہ سنتا ہوں، جی ریزیلینس، جی اڈیپٹیبلٹی، لیکن یہ کن بناؤ کا نام؟ میٹیگیشن، تھینک یو، تیسرا میٹیگیشن۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پریکٹیکلی میں جانتا ہوں کہ بینرز پر آپ یہ لگا سکتے ہیں، آپ وہ جو کلائمیٹ چینج کی جو ایجنسیز ہیں وہ اپنے لیٹر ہیڈ پر چھاپ سکتے ہیں، بٹ واٹ ڈز اٹ مین؟ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حل کیا ہے، چاہے وہ میکرو لیول پر ہوں، ٹھیک ہے کہ یار عالمی دنیا بلینز آف ڈالرز دے گی، وہ دے یا نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بالکل مائکرو لیول پر، انڈیویجول لیول پر، ہاؤس ہولڈ لیول پر، آفس لیول پر کیا جا سکتا ہے، اگر کچھ کیا بھی جا سکتا ہے؟ بات گھوم پھر کے یہاں پہ آتی ہے کہ انسان نے کرۂ ارض کو تباہی سے دوچار کیا ہے، لیکن یہی انسان اپنی عقل استعمال کرے تو اس کے حل بھی ڈھونڈ سکتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر مجھے پتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے لے کر انٹرپرینیورز تک، جو کہ کلائمیٹ سلوشنز کی طرف ان کی توجہ ہے، وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے لائف سٹائل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو تباہی ہم لا چکے ہیں آگے ہم اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اکثر مطلب جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پلاسٹک کا اسٹرا نہیں استعمال کرو، یہ ایک پیپر کا اسٹرا استعمال کرو، ٹھیک ہے جی کر لیا، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ $1 بلین کارپوریشنز ہیں جو انڈسٹریل لیول پر دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ جی آپ ریسائیکل کریں تو دنیا بچ جائے گی؟ تو ایکچولی سوال بہت ہیں اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے۔ میں آپ کو ذاتی بتاؤں کہ میں آن اینڈ آف اس پہ کوئی 20-25 سال سے میں کام کر رہا ہوں، اور اب جتنا اس میں گھستے جائیں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکشن، سائنس کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ، ہماری ملک کی معیشت کے ساتھ کہ یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں کہ روڈ کہاں بنانا ہے، ڈیم کیوں بنانا ہے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا کول سے، آئل سے ہٹ رہی ہے، ہم کیوں کول کی ڈرلنگ کر رہے ہیں یا ہم مائنز بنا رہے ہیں۔ تو سوالات بہت ہیں، اور اس لیے ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے لائیں گے ایکسپرٹس فیلڈ کے، ایسے لوگ جو فیصلے کرتے ہیں ان سے بھی سنیں گے، اور جو بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کچھ آپ بھی سیکھیں اور ہم بھی سیکھیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے جو 2 مہمان ہیں، اس میں ہماری پہلی مہمان ہوں گی ابان ماکر کبرا جی، جو کہ IUCN ایک انٹرنیشنل NGO ہے، اس کے ساتھ بڑا عرصہ منسلک رہیں، آج کل وہ UN کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وفاقی وزیر ملک امین اسلم۔ عمران خان صاحب کے دور میں وہ کلائمیٹ چینج کے وزیر تھے، ان کا بڑا تجربہ ہے کلائمیٹ چینج پہ، ان سے بھی بات کریں گے کہ گورنمنٹ کا رول کیا بنتا ہے، ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ چلے موضوع بہت بڑا ہے، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ دنیا میں جو بھی اویئرنیس آئی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس میں ایک بڑا رول انٹرنیشنل NGOs کا ہے۔ WWF کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک اور NGO ہے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر، یعنی کہ IUCN۔ پاکستان میں بھی IUCN بڑے عرصے سے متحرک ہے، اور اس کا بڑا اہم رول رہا ہے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنے میں، کنزرویشن کے حوالے سے، انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹس کے حوالے سے۔ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں ابان ماکر کبرا جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کنٹری ڈائریکٹر تھیں IUCN کی 10 سال، اس کے بعد آپ ایشیا ریجنل آفس میں 20 سال سے وہاں رہیں آپ بینکاک میں، اور آج کل آپ UN کو ایڈوائز کرتی ہیں کلائمیٹ چینج اور بایو ڈیورسٹی ایشوز میں۔ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس بہت ہی میسو اور امیزنگ ہے۔
میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے کلائمیٹ چینج یا کنزرویشن کی طرف گئیں، اور اتنے دہائیوں سے آپ اس پہ کام کر رہی ہیں، وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسے رہا ہے؟ دیکھیں جی، شروع تو ہوا تھا، آئی کم فرام کوئٹہ، میں بلوچستان سے ہوں، تو میری جتنی بھی چائلڈہڈ وغیرہ وہاں پہ تھا. اینڈ یو نو گروئنگ اپ ان کوئٹہ پرٹیکولرلی ان دا 50s اینڈ 60s، قدرت اینڈ نیچر ور ویری کلوز ٹو ون. تو دیٹ آئی تھنک از پرابیبلی دا بیس آن وچ ایوری تھنگ گرو. اس کے بعد پھر آئی ورکڈ ان بزنس ان انڈسٹری، اور پھر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ موقع ملے، اینڈ آئی ورکڈ آن یہ جو ہمارے سی ٹرٹلز کہتے ہیں نا، سینڈسپٹ ہاکس پہ میں، وہاں ایک کنزرویشن پروجیکٹ تھا، تو اس میں کام کر رہی تھی. تو وہاں سے کنزرویشن کا شوق بہت زیادہ ہوا، اور اس کے بعد پھر WWF کے ساتھ میں نے کام کیا، IUCN کے ساتھ کام کیا. اور جیسے ماحولیات کی چیزیں بدلتے رہیں، ایونچولی جو سب سے بڑی اب پرابلم ہے وہی ہے کہ کلائمیٹ کی جو امپیکٹ ہے پاکستان پہ، پورے دنیا پہ، اس کے اب مسائل کیا ہیں اور سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ ایونچولی دا جرنی ٹک می ٹو کلائمیٹ چینج. اینڈ واٹ آئی ڈو ناؤ از ایڈوائزنگ دی یونائٹڈ نیشنز آن دی امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج ان ویریس کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان. اور اٹس بین اے لانگ ٹریجیکٹری، اباؤٹ 30 to 40 years. تو اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہاؤ ہیز اٹ بین، ویری مکسڈ. کچھ ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کامیابیاں ہی ہوئی ہیں، ویو ہیڈ لاٹس آف فیلیئرز. اینڈ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دا موسٹ ڈپریسنگ تھنگ از دیٹ دا انڈیکیٹرز آر اسٹل آل گوئنگ ڈاؤن. نو میٹر ہاؤ مچ ویو ڈن، the problems and the enormity of the problem is greater than any solutions we bring forward. On the other hand، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نہ کرتے کوئی کام، اور اگر کوئی نہ ہوتا جو اتنے سالوں سے ہم نے کوشش کی، تو شاید اس سے بھی بدتر ہوتا. تو at least one has held back the tide. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اب ایک لحاظ سے آپ نے تو پھر اپنی آنکھوں سے چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے یا بلکہ بگڑتے ہوئے دیکھا ہے نا. تو اگر میں کوئٹہ کی مثال دوں، دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بچپن کوئٹہ، عائشہ بھی کوئٹہ میں تھی، مطلب ہانہ لیک، ماحولیات، خوبصورتی. جب آپ اب جا کے وہاں پر دیکھتے ہیں یا وہاں کے حالات آپ سنتی ہیں، کیا سب سے بڑا فرق کیا پڑا ان دہائی؟ فرق یہ ہے جی کہ یو کانٹ گیٹ اوے فرام دا فیکٹ دیٹ جو ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے جو ہمارے پاپولیشن ہے، اس کی جو پریشر لینڈ پہ ہے اور جو نیچرل ریسورسز پہ ہے. جتنی زیادہ وہ پریشر ہوگی اتنی زیادہ ہماری ماحولیات بدتر ہوگی. unless one has some balance as used to exist between the use of nature and the pressure of population. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ریسورسز انفینٹ ہیں اور پاپولیشن جتنا بھی بڑھے کچھ فرق نہیں ہوگا، ہم سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دس از ڈائریکٹ ریزلٹ آف پاپولیشن پریشر. اور ریسورسز کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، اور جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. اب آپ کوئٹہ کی جو آپ پرابلم دیکھتے ہیں، پورے پاکستان کا ہماری بگیسٹ پرابلم ہے واٹر. اینڈ ہم اب کوئٹہ میں جو ہمارے واٹر پالیسیز ہیں وہ ہے مائننگ واٹر. ہم پانی اپنے ایکویفرز سے لے رہے ہیں، اور وہ ایکویفرز کوئی طریقہ ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح سے ایکویفرز دوبارہ بڑھتے رہیں. تو اف یو ڈونٹ رینیو دا ریسورس دین الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو رن آؤٹ. مطلب اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہم پیسے نکال تو رہے ہیں، بالکل ڈال نہیں رہے، اور ایک دن پتہ لگے گا کہ یار بینکرپٹ ہو گئے. اور بات یہ ہے جی کہ ہو سکتا ہے، بہت سے طریقے ہیں ٹو رینیو دیز ریسورسز. تو کوشش یہی ہم کرتے رہتے ہیں کہ پالیسی سے، انویسٹمنٹ سے یہ ریسورسز رینیو ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے. اینڈ نور از اٹ اے ویری ایکسپینسو پروپوزیشن. It's just a way of doing things differently and making political decisions which in the short term may hurt, but in the long term are much better for the country. ایک مثال دے سکتے ہیں آپ اس چیز؟ جی، واٹر پالیسی. آپ ہماری واٹر پالیسی دیکھ لیں. ٹیوب ویلز، ہمیں ٹیوب ویلز ہونے ہی نہیں چاہیے. We should be using drip irrigation. We should be using renewable recharge. جیسے ہماری کاریز سسٹم ہوتی تھی وہ بالکل سسٹینیبل تھی، اس کو ہٹا کے ہم نے ٹیوب ویلز لگا دیے. پھر ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، اور یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں، یہ تو پورے پاکستان. بالکل. پھر ہم ایگریکلچر کے انویسٹمنٹ دے رہے ہیں ان شوگر کین وچ از اے واٹر انٹینسو کراپ وین وی ہیو واٹر شارٹیجز.
تو پالیسی کی بات ہے, اکنامک ڈیسیشنز کی بات ہے, اور کچھ ڈیسیشن شارٹ ٹرم میں بہت ٹف ہیں, لیکن اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ حالات بدتر ہوں گے, تو لانگ ٹرم شاید ہو ہی نا. تو اس طرح جو آپ نے ٹیوب ویلز کی مثال دی, ہم یہ سنتے ہیں کہ جی کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے, کسان بیچارہ ویسے ہی پس رہا ہے, تو گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم سولر پہ آپ کو چلانے دیں گے. جی, تو اس کا ایک کرٹیسزم میں نے یہ دیکھا کہ جی جب سولر پہ چلائیں گے تو پھر آپ کو بجلی کے بل کی پرواہ نہیں ہے, پھر آپ کو جتنا پانی چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ نکال کے ویسٹ کر رہے ہوں گے. بالکل. تو یہ it's not the step in the right direction. تو سولر تو دیں, بٹ ڈونٹ گیو ٹیوب ویلز نا, یو ڈو اے ڈفرنٹ سسٹم آف اریگیشن جہاں پہ پانی رینیویبل ریسورس رہے. دیٹس دا پوائنٹ, اٹس دا سسٹم آف ایکسٹریکشن اینڈ دین دا یوز. ایک جو کافی فرسٹریٹنگ بات ہے, یقیناً آپ کے لیے بھی فرسٹریٹنگ ہوگی, میں نے آپ کا بھی ایک طرح سے کاشتکاری کے ساتھ ایک تعلق ہے شاہ زیب, میرا بھی رہا ہے. میں تقریباً 80 کی دہائی سے یہ بات سن رہا ہوں کہ جی ڈرپ اریگیشن ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, فلڈ اریگیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں نے زیادہ کچھ بدلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. انسینٹیوز نہیں ہے نا, انسینٹیوز نہیں. ہاں, آپ کو ٹیکس بریکس دینے چاہیے, انسینٹیوز دینے چاہیے. اگر آپ کی پالیسی اس طرح بنے where it is economical for the farmer, تو why should he or she not adopt better methods? بالکل ٹھیک. لیکن آپ کی انسینٹیوز اور پھر آپ کی پالیسی کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے نا, تو دس کی ناٹ بی اے شارٹ ٹرم پالیسی. ہم گورنمنٹ کی جو اس میں جو انٹرونشن ہے یا پالیسی, اس پر ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ابان, آپ سے ہم تھوڑا سا یہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, چونکہ آپ نے کہا کہ پانی ہمارا بڑا بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا, اور ہم وی آر سو بلیسڈ کہ ہمارے پاس 5 دریا ہیں, ریور انڈس ہے. اگر ہم ریور انڈس کے حوالے سے بات کریں, ہم نے اس پانی کے اس ریسورس کو کس طرح سے یوز کیا ہے یا ابیوز کیا ہے؟ بہت ہی بری طرح سے ہم نے یوز کیا ہے, لیکن لیٹس گو ٹو دا فیوچر. جو ہوا تو ہوا, لیکن اگر آپ تھوڑی سی آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں ریور انڈس, پاکستان بنا کیسے, اینڈ آر انٹائر اکانومی ٹوڈے اینڈ واٹ دا کنٹری از ٹوڈے از بیسکلی بیکاز آف دی انڈس ریور اینڈ دا بیسن. Without the Indus, without the basin, without the agricultural systems and the water, Pakistan would not be where it is today. اب ہم کہتے ہیں کہ موہنجو دارو میں 5000 سال سے this land has been what is now Pakistan. But why did Mohenjo-daro disappear as a civilization? All the theories point to the fact that the Indus changed its bed and its course. اور جو بالکل آبادی تھی which was prospering, as the river shifted, it became barren کیونکہ پانی نہیں تھی. Okay? That could be, unfortunately, the story of Pakistan if we don't do more about how we manage the Indus. دیکھیں 200 سال پہلے when the British set up the irrigation system, جو اب تک ہم چلا رہے ہیں, اس میں 2-3 چیزیں تھیں جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ بس in perpetuity, eternally رہیں گے. اور these are the 2 major systems that affect the livelihood of and the future of all of South Asia. It's not just us. And it has to do with the Karakoram Himalaya mountains. اب 2 systems جو ہمیں which keep us in a sense prosperous as South Asia or Pakistan in particular, ایک ہے کہ آپ کے ہر سال you had a predictability of the monsoons. آپ کو generally آپ کو پتا تھا کب آئیں گے, کتنی دیر تک آئیں گے, اور کتنا پانی آئے گا. اور اس پریڈکٹیبلٹی پہ آپ نے اپنے ڈیمز بنایا, آپ نے آپ کے کنالز بنایا, آپ کی جو 200 سال کی جو سسٹم ہے اس کی بیسس پہ آپ نے تیار کیا, اینڈ وی assumed it would stay like this forever. The second system is the melting of the glaciers. وہاں پہ بھی you knew approximately کہ spring میں the glaciers will melt, how much they will melt, اور پھر سمر میں کتنا نیچے پانی آئے گا ڈاؤن اسٹریم انٹو دا ریورز, اور پھر جیسے آپ ونٹر میں جائیں گے ٹھنڈ پہ تو یور گلیشیئرز وڈ فریز اگین. ٹھیک ہے نا, اور یہ سائیکل جو تھی یہ بھی صدیوں سے ہمارے چلا رہی. اب بات یہ ہے کہ up to about 30 years ago you were reasonably secure with this cycle. After that nothing, everything has changed.
اور اب ہم بالکل نہیں پریڈکٹ کر سکتے. نہیں, پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر ابھی 1.3 پہ ہے, اگر 1.5 پہ ہو کیا ہوگا, خدا نخواستہ if it goes to 2 and above 2, within 40 years we will have no glaciers, we will have no snows, your Himalayas will have no ice, except right at the top, depending on what temperature we go to. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم آگے دیکھیں ورسٹ کیس سینیریو 40 years 50 years, آپ کی گلیشیئرز ہوں گے ہی نہیں. there will be only one source of precipitation and rain, which is the monsoon. There will be nothing else. How are we planning for that future? کیونکہ جو ہوگا is not in our control. This is a legacy of from the mid-1800s of the impact of carbon dioxide and methane and all the what we call the greenhouse gases in the atmosphere, جس کا impact ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک ہمارے یہاں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اسی بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ایک بڑا اور عالمی مسئلہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. مطلب پاکستان میں لوگ کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے تو تباہی نہیں کی, یہ تو انڈسٹریلائز ملکوں نے کی, یہ امریکہ نے کی, آسٹریلیا نے, یورپ نے, انہوں نے کیا. وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ آف آل آف اٹ. تو کیا کہیں گی آپ, کیونکہ اس میں بہت ہی ہیلپلیسنس کا احساس ہوتا ہے. جی, بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. بات یہ ہے کہ آفن دس از اے وے, for the individual it's very difficult to deal with such a big problem. لیکن اگر آپ on a country level there's lots that one can do. For a start, it's not true that we contribute nothing. If nothing else, we contribute to the mismanagement of our resources. ٹھیک ہے. اور جو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے لیونگ انڈس کی پروگرام بنی ہے, the whole point is کہ آپ اس انڈس بیسن کو کس طرح آپ مینیج کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, جو آنے والا ہے, جو ہو رہا ہے اب بھی, اس کی ہم کس طرح میٹیگیشن لے آئیں, ایڈیپٹیشن لے آئیں, اور کس طرح ہم اس کو مینیج کریں تاکہ اس کی امپیکٹ کم ہو, بیسڈ آن واٹ وی آر سینگ. پلان ہے, there are 25 interventions. اگر وہ فائنینس ہوئے پورے طریقے سے اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو, there is a very real possibility پاکستان کو turn around and adapt extremely well to the what is being threatened by climate change. ایک بہت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, دو مسئلے ہیں, کئی مسئلے ہیں, ان میں سے صرف میں دو پہ بات کروں گا. کیا جو ڈیسیژن میکرز ہیں پاکستان میں, جو اقتدار میں ہیں, کیا ان کو احساس ہے اس بات کا؟ پہلا سوال یہ. اور دوسرا کہ کیا ان کی پالیسیز ایک حکومت سے دوسری حکومت تک کنسسٹنٹ رہتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایسی پالیسیز نہیں ہیں جو آپ ہر 2 سال بعد تبدیل کر سکتے ہیں اور پھر یا کہیں کہ یار 1 سال ہم نے ٹرائی کیا تو کچھ نہیں ہوا, اب کیا فائدہ ہے. تو اس کے بارے میں کیا؟ اب بات یہ جی کہ جو یہ لیونگ انڈس کی جو پروگرام بنی ہے, 4 گورنمنٹس ہیو انڈورسڈ اٹ. اور my own perception is کہ when a program is existential to the country's survival, it is above party politics. And when something is above party politics, not only should be, but we have seen it. ٹھیک ہے, یہ شروع ہوا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں, پھر شہباز شریف نے اڈاپٹ کیا, ہر کاپ پہ وہ لے جاتے ہیں, پھر انٹرم گورنمنٹ دوبارہ لے گئے, اب اس کاپ پہ پھر لے گئے, which indicates کہ اگر آپ کی پروگرام is so important for the country that it is existential, it is strategic, it is politically viable, no government is going to turn it down. No Pakistani today will tell you the Indus is not important for their survival or the survival of the country. It is beyond any, you know, beyond partisan politics. اس طرح اگر ہم چیزیں اٹھائیں اور اس پہ ہم پالیسیز بنائیں, people are not going to move it around. اچھا, آپ نے کاپ کا ذکر کیا جی, تو ایک سینیکل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور اکثر میرا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں پر, وعدے کرتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں. کچھ جو امیر ممالک ہیں جس کے بارے میں ہم کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ ان کا ہی کیا ہے, تو شاید ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ باقیوں کی مدد کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا دیں گے, اس میں سے شاید 10% 20% وہ ایکچولی دے دیتے ہیں. تو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اس طرح کے کانفرنسز, اس طرح کی سمٹس کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ what option do you have?
جو Bretton Woods institutions بنے تھے in the last century after the Second World War, they are today our only international negotiating platforms. ہمارے کوئی اور viable options ہیں نہیں. اور UN Secretary General خود کہتے ہیں کہ it's not the UN needs to be reformed, but ultimately the countries of the UN decide on that reform process. If the world together cannot make up its mind to change in certain directions, and everything becomes a negotiation, economics, etc., so this is the state we're in. There's no point in saying کہ bhai these cops are no good. They're as good as the participants. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا پریکٹیکل ریالٹی وی لیو وتھ. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے اس میں. ٹھیک ہے, جتنی نیگوسیشن ہو سکتی ہوگی. تھنگس ہیو مووڈ فارورڈ. ایسے کو نہیں کہ کوئی کاپ میں کچھ پروگریس نہیں ہوتا ہے. اینڈ جیسے مطلب 10 سال پہلے لاس اینڈ ڈیمیج وڈ ناٹ ایون ہیو بین کنسیڈرڈ ایز اے پاسبلٹی. کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلائمیٹ فائنانس ور ناٹ آن دی ایجنڈا. They are now as very real negotiating powers. لیکن دیکھیں, to turn around and say کہ there is the moral argument. 1850 سے جو industrialized ملک نے جو progress کیا, and they've done it at the cost of spewing greenhouse gases into the atmosphere. Deforestation. جو اس کی impact ہے. There is a moral argument for retribution, for making amends وغیرہ. یہ سب کچھ ہے. And it's a moral argument. لیکن اس کے آگے there is also agency of countries themselves. ٹھیک ہے نا. It's one thing if you are a small island state where genuinely آپ کے پاس نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ آپ نے کوئی contribute کیا ہے, اور نہ آپ نے کوئی پریشر لگایا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے, they are totally innocent and they genuinely deserve reparation. But big countries like ours, and you can't today just use the West. The biggest contributors today are China, India, Brazil. ٹھیک ہے نا. تو اتنی moral argument جو ہوتی ہے نا, it becomes very complex and multi-layered when you start looking at it from that context. تو میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی ظاہر ہے کہ سب نے مسئلے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. بالکل. ہم صرف اس کو ایکسٹرنلائز نہیں کر سکتے کہ چونکہ تباہی ہم بنیادی طور پر نہیں لے کر آئے اس لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ ہمیں. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن. ہاں, سانو مرندہ شوق بھی تھا. اسی بات یہ ہے کہ I don't take the position, اتنے سالوں سے جو میں نے کام کیا all through the Asian countries and particularly in Pakistan can find its resources within its own people, within its own innovation, within its own ability to do what they can. اگر آپ نے سب کچھ کیا اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں this is a part that we still cannot manage, then you make a much stronger argument. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوری ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے, لیکن آپ نے ایک زبردست اوور ویو پیش کیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہم واپس آئیں گے تو ہم ذرا اور فوکس کر کے دیکھیں گے کہ پاکستان میں گورنمنٹس نے کیا کیا ہے, کیا کر سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک سابق کلائمیٹ چینج منسٹر ہوں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. اس حصے میں ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر برائے کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم. ملک امین اسلم صاحب جو ہے وہ کوئی دہائیوں سے کلائمیٹ چینج کے ایشو پہ کام کر رہے ہیں. میری پہلی ملاقات ان سے ایک کلائمیٹ چینج کانفرنس میں ہوئی تھی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے. جب یہ کلائمیٹ چینج کے وزیر بنے تو ان سے بڑی توقعات تھیں اور انہوں نے کافی کام بھی کیا, چاہے وہ بلین ٹری سونامی کی بات ہو, چاہے وہ لیونگ انڈس پروجیکٹ شروع کرنے کی بات ہو. ان کو بہت گہری سمجھ ہے ہمارے چیلنجز کی. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں شامل کرنے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, ابھی ہم بریک سے پہلے ابان مارکر کبرا جی ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے لیونگ انڈس پروجیکٹ کی بات کی اور انہوں نے آپ کے کنٹریبیوشن کا بھی ذکر کیا. سب سے پہلے اگر اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ انیشیٹو جو ہے آپ نے جب لانچ کیا اس کے بعد سے وہ اس میں تسلسل ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شکریہ شاہزیب, آپ نے پروگرام پہ آج مدعو کیا ہے. لیونگ انڈس کا جو کانسیپٹ ہے جی, یہ بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے
that is because of this river that goes through the whole country. یہ ہمارے نارتھ سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2000 کلومیٹر یہ ساؤتھ تک جاتا ہے, اور ساری جو ہماری پاپولیشن صدیوں سے جو رہ رہی ہے وہ اسی ریور کے آس پاس آبادی ہے ساری. تو یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا, ایک یو این ڈی پی کے اس وقت ہیڈ تھے, تو ہی کیم ٹو مائی آفس اور انہوں نے ایک بڑی ایک خوفناک سی بات کی میرے ساتھ. انہوں نے ابھی یہ کہا کہ جی یہ ایسا ریور ہے جو کہ ہزاروں سال سے پاکستان کی اور اس ایریا میں جو پاپولیشن بس رہی ہے اس کو یہ سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اب دیر از اے کویسچن مارک کہ اگلے یہ 50 سال سپورٹ کر سکے گا کہ نہیں, کیونکہ یہ ریور بہت زیادہ پولوٹ ہو چکا ہے اور اٹ از کنسیڈرڈ دا سیکنڈ موسٹ پولوٹیڈ ریور اسپیشلی مائکرو پلاسٹکس کے اندر, اور اس کی جو ایکولوجی ہے وہ ڈائنگ ایکولوجی ہے. تو ہم نے پھر وہاں سے کام شروع کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسا پلان بنایا جائے کہ یہ جو ڈائنگ ایکولوجی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اس وقت, کیونکہ ہماری سب کی زندگی سے منسلک ہے دریائے سندھ سے, تو اس کو کسی طرح سے ہم ریوائیو کریں اور اس کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ دیکھے جائیں. تو ایک بڑی مفصل قسم کی رپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بنائی گئی, جس کے اندر جس طرح کنسلٹنٹس کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ہوتی ہیں, ایک رپورٹ ہوتی ہے پھر دوسری رپورٹ آ جاتی ہے اور وہ رپورٹیں ہی چھپتی رہتی ہیں, لیکن ہم نے بڑا فوکس اس کو رکھا کہ جی ہمیں اس رپورٹ سے 25 ایسے ڈویبل انیشیٹیوز چاہیے جو کہ پروجیکٹس کے ذریعے گراؤنڈ پہ ہو سکیں, اور ان کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے اندر آپ اس کو بائیفرکیٹ کریں, اور ساتھ ساتھ اس کی انڈیکیٹو ہمیں ایک کاسٹنگ بھی دیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ رپورٹ بھی شائع ہوئی اور بڑی زبردست رپورٹ تھی, دنیا میں اس کو اکلیم کیا گیا بیکاز اٹ واز اے ویری فوکس رپورٹ. اور سیکنڈلی اس کی پولیٹیکل اونرشپ جو تھی وہ پہلے سٹیپ پہ ہم نے اس کو کنفرم کیا تھا, اور وہ ایسے کیا کہ جو ہمارے تمام پروونسز تھے جن میں اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپوزیشن میں تھی, لیکن ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کیا, اور سارے چیف منسٹرز اور پھر پرائم منسٹر صاحب اس وقت جو تھے انہوں نے مل کے اس رپورٹ کو انیشیٹ کیا. تو جو پولیٹیکل اونرشپ عام طور پہ رپورٹ کے اینڈ میں آتی ہے وہ ہم نے سٹارٹ میں کر لی. آئی تھنک یہ وجہ تھی کہ یہ سسٹین کر گئی پولیٹیکل چینج آف گورنمنٹ کو بھی, اور یہ جو سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں پہلے پی ڈی ایم کی اور پھر اب آج کل جو چل رہی ہے اس کے اندر یہ پروجیکٹ آگے چل رہا ہے. اور اس کو ابھی ریسنٹلی یونائٹیڈ نیشنز نے جو ان کی ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے پروجیکٹس ہیں دنیا کے, اس کے اندر اس کو ایک ہائیسٹ ایوارڈ بھی دیا ہے کہ یہ ایک بڑا فوکسڈ انیشیٹو ہے. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انیشیٹیوز تو سامنے آ گئے ہیں ہمارے, ہم نے ان کو شارٹ میڈیم لانگ ٹرم میں بھی بتا دیا ہے کہ 25 کون سے ایسے انیشیٹیو ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دریائے سندھ اور انڈس کی ایکالوجی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو سسٹیننس ہے, جو اس کی فنڈنگ ہے, اور پھر اس کی لانگ ٹرم کمٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اس میں اوور ایٹ لیسٹ 2 decades. یہ تقریباً 10 سے 20 سال کا پروجیکٹ ہے, لیکن یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ نہیں ہم کرتے تو یہ ایکالوجی اگر انڈس کی جو کہ ڈائنگ ایکالوجی ہے اس وقت, اگر یہ آگے بھی نیچے جاتی رہتی ہے تو پھر یہ ساری جو پاپولیشن سسٹین جو ہوتی ہے پاکستان کی وہ انڈر تھریٹ ہوگی. اور پھر کلائمیٹ چینج سے اوبیسلی اس کے اندر ایک ایڈڈ تھریٹ فیکٹر جو ہے وہ بھی اب آ گیا ہے کہ اس کی جو ڈیتھ آف دی ایکالوجی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج. اٹس ملٹی پلائر افیکٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج. ملک صاحب, اب جب آپ نے یہ کام سنبھالا, جب آپ نے عہدہ سنبھالا, ان دنوں میں اتنی بات نہیں ہوتی تھی کلائمیٹ چینج پر, ظاہر ہے جتنی آج ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے بالکل میرا خیال ہے 100% درست فرمایا کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ اونرشپ حاصل کرنا کتنا مشکل کام تھا آپ کے لیے؟ اپوزیشن پارٹیز سے بات کرنے سے پہلے اپنی ہی حکومت یا اپنی ہی سرکلز کے اندر کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا باقی ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کو کنونس کرنا کہ یار یہ کوئی شوقیہ کام نہیں ہے, یہ باقاعدہ مطلب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ جی بالکل, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ. اور کلائمیٹ چینج اگر آپ کوئی بھی رپورٹ دیکھ لیں, ہمارے ڈونرز کی رپورٹس دیکھ لیں, IMF, ورلڈ بینک, ان سب کے اندر جو سب سے بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ پاکستان کو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہم 24 گھنٹے سیاست تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن اس ایشو کو ڈسکس نہیں کرتے جس سے ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ منسلک ہے. آئی واز لکی, ویری لکی کہ ہماری جو پارٹی تھی PTI, اس نے اس کو اون اپ کیا تھا
even before we came into government at the federal level. اور کے پی کے پروونس میں جب ہماری پہلے فیز میں گورنمنٹ تھی اس وقت, تو اس وقت بلین ٹری سونامی پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا تھا. ایک گرین ایجنڈا کسی پولیٹیکل پارٹی نے بھی پہلی بار ایک گرین ایجنڈا دیا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کو جو پرائم منسٹر تھے ہی واز فلی آن بورڈ, اور انہوں نے کوئکلی ایک اس کو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر دے دیا. ایک پرائم منسٹرز کمیٹی آن کلائمیٹ چینج بنائی گئی تھی جس میں پرائم منسٹر یوز ٹو ہیڈ دیٹ کمیٹی, اور اس میں جو 4 اہم منسٹریز ہیں جس میں کلائمیٹ چینج, فائنانس کی, پلاننگ کی اور انرجی کی, یہ منسٹر اس میں بیٹھتے تھے. اور زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ اس باڈی کے ذریعے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر کیبنٹ سے یا آئی سی سی سے اگر اپروو کرانا تھا تو وہ بھی کرا لیتے تھے. تو یہ پولیٹیکل اونرشپ ریکوائرڈ ہے اس چیز کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی نہیں, تمام پارٹیز کی ریکوائرڈ ہے. اور وی نیڈ ٹو سائن اے چارٹر آف انوائرمنٹ آن دس, کہ یہ پاکستان سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چارٹر آف انوائرمنٹ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر سائن کریں, تاکہ جس مرضی کی گورنمنٹ آ جائے, یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کے اوپر وی کی ناٹ افورڈ the luxury of being slow on this at this time. تو ملک صاحب تیسرا چارٹر ہے, میں بھی یہی سوچ رہا تھا ایگزیکٹلی, کیونکہ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یار چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے, 2.0 چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, اور چارٹر آف انوائرمنٹ. ہاں ملک امین اسلم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام پہ جوائن کیا. آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. تو ان موضوعات پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. جیسے زرار نے کہا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ان ایکوالٹی کا بھی ایشو ہے, ہیوز اور ہیو ناٹس کا بھی ہے, گریڈ اور ایکسٹراویگنس کا بھی ہے. تو ہمارے آنے والے پروگرامز میں ہم مزید گیسٹ لائیں گے, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ ہمیں فالو کریں انسٹاگرام پہ, بریتھ پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں پہ بھی ہم معلومات اپنی رکھتے جائیں گے. فی الحال ہمیں یہیں پہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.